ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں سیر کی اس محفل میں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ۔ ناظرین کرام، پورا مہینہ جن سپونسرز نے ہمارے ساتھ دیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، جن کی توسل سے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے اور یہ ماہ ببرکت میں ہم نے آپ کے ساتھ مختلف ٹاپک کے اوپر بات کی۔ ان میں سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا بیلا پیرس ملٹی کاسمیٹکس برانڈ ہمارے ساتھ تھا، گلوری ایونٹس اینڈ پی آر بائی عاطف انصاری، ایونٹس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام۔ ان کے ساتھ زیکسن ٹیکنالوجیز، لیدر لیف، ریمان فاؤنڈیشن اور چرسی تکا خاص طور پہ ہم بات کریں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی سپونسر تیاری تیوی صاحب، بالکل ہمارے پاس اور بھی سپونسر، ساتھ ساتھ ہم فاؤنڈیشنز کی بات کریں، مختلف فاؤنڈیشنز ہمارے ساتھ تھیں۔ اور ہم جب سپونسرز کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اور آپ تک دین کی باتیں پہنچتی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں۔ اور آج کا موضوع انور بھائی بہت پیارا موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم نے دیکھا، آپ نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ بندے کو جو ہے نا شائستگی، ادب اور عبادت کی طرف لے کے آتا ہے، اس کی طبیعت حلیم طبع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ حاجی سے الحاج تک کا سفر تو طے کیا حضرت نے، لیکن چیزیں بھی مہنگی بیچیں اور مساجد میں نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو ایک دورہ معیار ہے ہمارا، اس حوالے سے ٹھیک ہے، دلوں پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ مقصد تو دل بدلنا ہے کہ دل بدل جائے، ظاہری حلیہ بدلنا نہیں چاہیے، بلکہ اندر کا جو مومن ہے، جو اندر کا وہ مومن جو اقبال جس کی بات کرتا رہا، قرآن جس کی بات کر رہا ہے، وہ مومن کیوں نہیں، وہ مومن کہاں چلا گیا؟ وہ دل کیوں نہیں بدلا؟ کہاں کمی رہ گئی؟ کیا صدا لگانے والے جو محراب سے جن کی صدا آ رہی ہے، محراب منبر سے، کیا ان کی صدا میں کہیں کمی رہ گئی یا کہیں عملاً کہیں کمی رہ گئی؟ آپ اس پر روشنی فرمائیے۔ اصل میں 99% میں یہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، ریئلٹیز ہیں، کچھ اپیرینس ہیں، ہم اپیرینس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، ہم اس کے پس منظر کو، اس کی ریئلٹیز تک نہیں پہنچتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس تمام کے اوپر اس سینیریو میں گفتگو کی جائے، کنورسیشن کی جائے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا یعنی علت اور سبب کیا ہے، اس کے اوپر فوکس ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمانے والے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، تاجر کا صادق اور امین ہونا تو لازم و ملزوم ہے، سچا اور ایماندار دونوں ہی باتیں تاجروں میں نہیں ہیں۔ بات یہ ہے، اور جس کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں وہ منافق ہے، کیونکہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب بھی امانت کرے گا امانت میں خیانت کرے گا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں معصوم رانا صاحب سے کہ جن تاجروں نے اس رمضان منافع خوری کی، 2 نمبری سے مال بیچا، بالکل، کیا انہوں نے مال حرام بیچا؟ اس میں کوئی رائے نہیں ہے، شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے حرام ہی کمایا اور حرام سے ہی روزے افطار کیا، اور حرام ہی اگر اللہ کے رستے میں دیا، اگر حرام ہی ان علماء تک پہنچایا، وہ علماء بھی مجرم ہے کیونکہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کہنے کا مقصد وہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر یہ مجھے اگر کوئی دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، مجھے اس کے سورس آف انکم کا پتہ ہونا چاہیے، کیوں میں اس کی دعوت کو ایکسپٹ کروں؟ میں وسعت دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے حرام کمایا، حرام سے سیر و افطار کیا، حرام اسے مساجد میں دیا، نہ اس کے روزے ہوئے نہ اس کی زکوٰۃ، اور مساجد بھی خراب ہوئی، اور وہ علماء بھی مجرم ہیں، 100% نہیں 110% جو تحقیق کے بغیر پیسے لیتے ہیں۔ پوچھنا چاہیے پیسے کس مد میں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اشر یعنی اشر اقبضہ، کہ جو ایک بندہ جو ہے وہ احرام باندھا ہوا ہے، وہ چلا گیا جناب، دور دراز کا سفر کیا، اس کا جو ہے احرام میلا کچیلا ہو گیا جناب، اس گرد آلود ہو گیا، پسینے سے شرابور ہے، وہ حرم کے اندر پہنچ گیا، ملتزم کے ساتھ چمٹ گیا، یمدو یدہ الی السماء، وہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، زوروں کی طرح رو رہا ہے، کئی گھنٹے لگا ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ غُذِيَ بِالْحَرَام۔ اللہ کہتا ہے کہ تیرا کھانا حرام کا، جو تو لبادہ اوڑھ کر احرام باندھ کر میرے طواف کے گرد جو حرم چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کے اندر جو لے کر آ گیا ہے، فرمایا وہ حرام کا، ملتزم سے چمٹا ہوا وہ حرام ہے، تمہارا پینا حرام کا، اور غُذِيَ بِالْحَرَام، تیرا تو سٹرکچر اور ڈھانچہ ہی حرام کا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جس کی حرم کے اندر جہاں ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر اجر ہے، وہاں دعا قبول نہیں ہے، تو دنیا میں آپ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ حرام کا دیا ہوا پیسہ؟ پھر بات یہ ہے، میں لوگوں سے برملا کہتا ہوں، ظالم و ظلم سے باز آؤ، شرم کرو، حیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، حرام خرچ کرتے ہو، تم سے تو مشرکین مکہ اچھے تھے۔ ابو جہل جس کو اللہ نے فرمایا وہ اس فرعون سے بڑا فرعون ہے، کیونکہ جب وہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ حلال کے درہم کے ہیں، یہ حرام کے درہم کے نہیں ہے۔ بیت اللہ کو تعمیر کروایا ابو جہل نے، جس کا نقشہ اللہ نے قیامت تک اسی طرح قائم رکھا، حالانکہ بعد میں 2-3 دفعہ گرا کر اس کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس نے یہ معاہدہ لیا کہ ایک بھی درہم اور دینار اس پر حرام کا نہیں لگانا، اور حتیم مقام خالی چھوڑ دیا کیونکہ اس کے لیے دیواروں میں پیسہ، تو پکا کافر نہ جی۔ ہاں جی،
دیکھا جی، لیکن اللہ نے کافروں سے کام کیا کروایا؟ حلال کا۔ مسلم ہو کر غیرت نہیں کرتا کہ اس رب کے معاملے کے اندر حیا نہیں کرتا کہ میں حرام کا پیسہ نہ کھماؤں، اور پھر علماء کو کھلا کر ہم سے حق کی توقع رکھتے ہو، ظلم نہیں ہے، حلال نہیں، حرام سے پال کر پھر ہم سے جو ہے تم کہتے ہو جی ہم باتیں حق کی کریں گے، کیسے کریں گے؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب واجد الدین مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسی وجہ ہے نا کہ اگر ہم نے حرام، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو کمائی کی اور زیادہ کی حرام ہوا، اس لیے ہمارے دعاؤں میں بھی تاثرات نہیں رہے، وہ دعاؤں قبولیت بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے مسلمان آج چاروں طرف فتنوں میں گرا ہوا ہے۔ اللہ مسلمان کے دل کے اوپر جو محنت اثر کرنی چاہیے، یا تو یہ اثر قبول نہیں کرتا یا اس چیز کے اوپر محنت نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیں کہ انسان ایک کھیتی اگاتا ہے اور اس کھیتی سے پہلے اس زمین کو نرماتا ہے، نرمانے کے بعد جب اس کے اندر دانے ڈالتا ہے، اللہ جل جلالہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس میں وتر ڈالتا ہے، اور پھر جب کچھ عرصے بعد یہ کھیتی لہلاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کسان نے کتنی محنت فرمائی۔ اللہ آپ نے اثر کی بات کی۔ جہاں تک معاملہ آپ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ ہستیاں، منتخب ہستیاں جن کا انتخاب آسمانوں سے ہوتا ہے، 1,24,000 کی تعداد، اللہ ان میں کئی اولو العزم من الرسل بھی ہیں، کوئی صاحب کتاب ہیں، کوئی صحف ابراہیم اور موسیٰ والے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر انبیاء علیہ السلام کی تسلسل کے ساتھ محنت کے باوجود جو رد عمل آیا وہ منفی آیا۔ کیا 950 سالہ جد و جہد نوح علیہ السلام کی، 40 یا 42 لوگ دائرہ اسلام میں آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی گزر گئی جد و جہد اور محنت کرنے پر، ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ قرآن کریم کہتا ہے فآمن لہ لوط، ایک لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور وہ بھی کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے سگے بتیجے، جی ایک وہ ایمان لائے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گرفت میں لیا، جو سزائیں دی، وہ کس بنیاد پر دی؟ کہ ان کے اندر خرابیاں کس طرح کی تھی؟ بد معاملگی، معاشرتی برائیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دیکھیں لوگ کس ترتیب پر کرتے تھے، جی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن آیا، اس میں ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ ہلاکت، تباہی، بربادی ان کمی بیشی کرنے والوں کے لیے جو پیمانہ لیتے ہیں تو لبریز، اور جب پیمانے تول کے لیتے ہیں تو کم۔ اللہ اب یہ کمی بیشی اللہ نے بالکل واضح طور پہ بتایا۔ اسی طرح مسلمان کو یہ چاہیے کہ یہ رمضان ہماری تربیت کا سامان لے کے آتا ہے، یہ قرآن تربیت کا سامان لے کے آیا، یہ عرش بری کا آخری پیغام ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے آیا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر سبیل صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو تو تم کامیاب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے اور زبانی کلامی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کے اسلام اور مسلمانی کی ترتیب میں شک ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، وہ لوگ جب صحابہ کرام کی کامیابی، کامرانی اور فائز المرامی کو اپنی چشم واس سے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں خیال اٹھتا تھا کہ ہم بھی کیوں نہ اعلان کر دیں کہ جی مسلمان ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے آخری رکوع میں سورۃ البقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تمہارے دل میں یہ جلا پیدا ہوتی ہے کہ اصحاب رسول کی طرح، جانصاران رسول کی طرح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں پروانوں کی طرح دائرہ اسلام میں داخل ہو، تو پھر ان کی طرح ایمان بھی لانا پڑے گا۔ وہ جو کوئلوں کے اوپر لٹ گئے، کوئلوں کے اوپر پیٹے گئے، ان کی چربی اور خون کے ساتھ کوئلے بجھے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، مگر وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ایک اللہ ہے۔ یہ ایمانی استحکام ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی پر محنت کی ضرورت ہے۔ وہ تو ببانگے دہل کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ یہ ایمان کے اندر جو کمزوری ہے یہ دور کرنے کی آج ضرورت ہے۔ یہ کیسے دور ہوگی؟ یہ تبلیغی جماعت والے ایک ایک آدمی کو اس چیز کے اوپر لگاتے ہیں کہ بھائی اپنے ایمان کو بنا، اور ایمان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حاجی عبدالوہاب صاحب کو، وہ فرماتے تھے دیکھو بھائی
जापान ने अपनी सुई दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा दी, इस बुनियाद पर कि जनाब जापान का माल बला सालिड और बड़ा बेहतरीन और बड़ा मजबूत होता है, उसने अपनी एक एक चीज़ पूरी दुनिया में मुतारफ़ करा दी। लेकिन ऐ मुसलमान, तू अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया से न मनवा सका। ये हमारे नबी के दीन में कितनी ताकत है। अल्लाह देखे ना, रात को अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती तो एक छड़ी रोशन हो जाती थी। बेशक प्यास के आलम में तिश्नगी बुझाने के लिए आका की उंगलियों से पानी के चश्मे फवारों की शक्ल में फूट पड़ते थे, वो गुस्ल भी करते थे, पानी पीते भी थे। तो ये क्या चीज़ है कि जब इंसान या ईमानी जज्बात के साथ कदम आगे बढ़ाएगा, कुरान कहता है वफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, आसमानों से फतुहात के दरवाजे खुलेंगे। ये जज्बात ईमानी बनाने की ज़रूरत है, फिर कामयाबी कामरानी इस इंसान के कदम चूमे। क्या कहना, खूबसूरत कलाम फरमा रहे कि वक्त के जो दामन में गुंजाइश नहीं है और हमने आपसे रुखसत भी लेनी है। पूरे माँ आपसे हम कोशिश हमने की लाहौर रंग की स्क्रीन से। सबसे पहले मैं लाहौर रंग की पूरी टीम का इसमें जो शुक्रगुजार भी हूँ और आपसे गुजारिश भी करूँगा कि पूरी टीम के लिए आपने दुआ करनी है, जो सैर व अफ्तार की नशरियात आप तक पहुँचाते रहे। उनने बहुत ही रिस्पेक्टेबल हमारे तमाम प्रोड्यूसर्स, हमारे तमाम जो हैं स्टाफ के लोग, हमारे कैमरामैन जो हैं, बिलखसूस राव इनाम साहब, मुताहिर साहब, शाहिद साहब और हमारे जितनी रियासिफ साहब, जो अपनी काविश से कंटेंट अच्छे से अच्छा निकाल के ताकि इस्लाही बातें आप तक पहुंच सकें, आप तक जिन इस्लाही बात हो सके, आप तक पैगाम मोहब्बत जा सके, आपको माशरे की जो ख़राबियाँ हैं वो उनको हम डिस्कस करके उसको दूर कर सकें। और साथ ही साथ हम बात करें तो हमारे टीवी चैनल के मालिकान जो हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, चौधरी खालिक साहब, उनकी ख़ास हिदायत के साथ जो है ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाता है ताकि लोगों को दीन की बातें पहुँच सकें। हमारी पूरी टीम, हमारे यहाँ के लोग नीचे मार्केटिंग से लेकर जो है या अकाउंट्स के जितने लोग काम करते हैं, इमरान साहब, इमरान खुसट साहब, साथ हारिस साहब, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये माह रमज़ान में हर शख्स अपना हिस्सा डालता है कि ना जाने किसका हिस्सा डाला हुआ काम आ जाए और हमारे जो लफ्ज़ हैं, जो बातें हैं जो आप तक पहुंचती हैं, ना जाने किसके दिल में जो बात असर कर जाए और हमारी भी बात बन जाए। और आज का जो मौजू था हमारा खुद एहतसाबी हमने अपनी करनी है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम मुनाफिकत कर जाते हैं। जैसे ही रमज़ान जाएगा टीवी चैनल्स का भी माहौल बदल जाएगा, स्क्रीन्स का माहौल बदल जाएगा। रमज़ान आता है तो हम चेहरों पर भी जो ना सजा लेते हैं, हम मसाजिद को आबाद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान जाता है वही मस्जिदें, वही कुरान जो है वो नुआ खानी कर रहे होते हैं। कुरान ये कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों पे उठाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, किस बज़्म मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूप नहीं, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये पैगाम रमज़ान है नाज़रीन किराम कि जिस तरह रमज़ान में हमने मस्जिदों को आबाद किया, हमने ये नहीं देखा ये किसकी, हमने कहा ये अल्लाह की मस्जिद है, हमने आबाद किया। तो आज हम नियत करते हैं कि हम पूरे साल इंशाअल्लाह जब तक सांसों की ये माला रवा दवा है, हम मसाजिद को आबाद करेंगे। हम जिस तरह रमज़ान में कुरान से मोहब्बत करते थे, हम साहिब कुरान के सदके पूरे साल कुरान से मोहब्बत करेंगे। और हम जिस तरह रमज़ान में अपने उलमा के दर्स सुना करते हैं, इसी तरह पूरे साल उनसे रहनुमाई लेते रहेंगे। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को हम इस तरह गुजारें कि ज़िंदगी रमज़ान की तरह है ताकि हमारी मौत ईद की तरह हो सके, वक्त आखिर हमारा अच्छा हो सके। और जब दुनिया से जाएं तो कलमा तय्यबा पढ़ते हुए हम जाएं और ये मुनाफिकत से हम निकलें कि हम रमज़ान में और मुसलमान हैं, रमज़ान के बाद के मुसलमान और हैं। अल्लाह ताला और हम जितनी हमारी टीम है, अनवर ज़ैब साहब पूरे माह हमारे साथ थे और मोहब्बतों से यहाँ पैगाम देते रहे। कोई बात आपको बुरी लगी हो, कोई आपके दरंजीदा हुए हमारी किसी बात से, तो उसके भी हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अनवर साहब, आप भी जाते जाते कोई बात करना चाहें व्यूअर्स से? जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन किराम, ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा पूरा महीना जिन स्पॉन्सर्स ने हमें साथ दिया, दोबारा से उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। ख़ासतौर पर बेला पेरिस मल्टी कॉस्मेटिक्स ब्रांड, उनके साथ जैक्सन टेक्नोलॉजीज, ग्लोरी इवेंट्स एंड PR और लेदर लीव, जर्सी तिक्का, रिमान फाउंडेशन और तक जितने और ब्रांड्स थे जिन्होंने हमारा ताउन किया, उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, महीने का अख्ताम तो हो गया, लेकिन हमने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे पूरा महीना हमने अपने इस्लाह की, हमने अपनी रहनुमाई हासिल की कुरान मजीद से, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश की। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरा साल जो बाकी है उसमें भी वही काम करें।
جس طرح مولانا صاحب نے خاص طور پہ بات کی کہ ہم بات تو کر جاتے ہیں، الفاظ سے کر جاتے ہیں، کب ہم اندر سے مسلمان بنیں گے، کب ہم مومن بن کے آئیں گے سامنے، دوغلا پن کب ختم کریں گے؟ ناظرین کرام، جو بات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو ہمیں پتہ اور ہمارے رب کو پتہ، جو شہر سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، تو پھر ہم غفلت کیوں کر جاتے ہیں، نادانی کیوں کر جاتے ہیں، سامنے کیوں ہم کچھ اور دکھلاتے ہیں، اندر سے کچھ اور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تمام مال جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمام رزق کے اسباب جو ہم خامیاں تلاش کرتے ہیں اس کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں، رزق کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کہتے کہ وہ رزق جو ہمارے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں کیا وہ حرام کا تو نہیں ہے؟ ناظرین کرام، جس طرح کہ پورا مہینہ آپ نے دیکھا معاشی حالات پاکستان کے کیسے تھے، انفلیشن ریٹ کیسے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے، ہم پھر بھی باز نہیں آئے، ہم نے پھر بھی وہی چیزیں دگنی کیا 3 گنا زیادہ بیچی، اور غیر مسلمین جنہوں نے اس ماہ رمضان میں کم چیزیں کم قیمت پہ بیچی، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اس کو دنیا سے بھی چلے گئے، ان کو بھی مار دیا گیا۔ ناظرین کرام، کہیں ایسا نہ ہو بزرگ محشر ہم پیش تو ہو اللہ کے حضور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، لیکن ہم شرمندہ نہ ہو جائیں، اس سے معافی طلب کا اظہار بھی طیبی صاحب نے کہا کہ جب ہم اختتام ہوا، ہم مرنے قریب ہو تو کلمہ طیبہ ضرور نصیب ہو، کیونکہ ہم جاتے ہیں ناظرین کرام یہاں پہ اختتام کریں گے اور دوبارہ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، اور ناظرین کو بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوئی تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن اختتام پہ میں چاہوں گا دعا شامل کیا جائے۔ آج کے مختصر سی میں چاہوں گا دعا فرما دیجئے قبلہ، تاکہ ہم اس محفل سے رخصت لیں گے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو القوة المتين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، ہم سب کے روزے قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ تیرے نام پر یہ جو بھوکے پیاسے مسلمان رہے، یا اللہ ان کا بھوکا پیاسا رہنا قبول فرما، قرآن کریم سننا سنانا قبول فرما، ان کا صدقہ خیرات قبول فرما۔ یا اللہ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو معافی اور درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ستاری والا معاملہ فرما، یا اللہ پردہ پوشی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل مکمل بخشش فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کی آنے والی منزلیں آسان فرما، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے انسان ہونے کے ناطے، یا اللہ معافی اور درگزر والا معاملہ فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل یہ جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، یہ جتنی اس آواز کو سن رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یا اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ سب پریشان آلو کی پریشانی دور فرما، یا اللہ سب تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فرما دے، اطاعت گزار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ یہ رمضان
المبارک کا عظیم مہینہ آیا، یا اللہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے جس طرح کی قدر کرنا چاہیے تھی، یا اللہ معافی والا معاملہ فرما دے، درگزر والا معاملہ فرما دے، یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے گلے کوچے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، یا اللہ یہاں سے معاشی زبوحالی کو ختم فرما دے، اندرونی بیرونی ریشہ دوانیوں سے اس کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی خلفشار سے اس کی حفاظت فرما دے، پاکستان کی سرحدات کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جو ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سرحدات پر یا اللہ دشمنوں کے ساتھ برسرے پیکار ہیں ہماری مسلح افواج، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس راستے میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے ہیں، یا اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا یا اللہ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ تیرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نضر اللہ عمران سمع منا فوعاها واداها کما سمع، یا اللہ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھنا، یا اللہ اس بندے کو خوشحال رکھنا جو ہماری باتیں سنے، محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یا اللہ اس پروگرام کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے دین کی باتیں جو امت مسلمہ تک پہنچائی گئیں، یا اللہ پروگرام کرنے والوں کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ چینل والوں کو کامیابی عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا آمین آمین یا رب العالمین.